حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے فرمایا اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نصیحت جو مجھے فائدہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، زندگی میں غصہ نہ کرنا۔ صحابی کچھ دیر خاموش ہوئے، انہیں اشتیاق ہوا کہ اللہ کے رسول مجھے اور بھی نصیحتیں فرمائیں، اور بھی اعمال بتلائیں۔ یہ تو ایک عمل ہو گیا کہ غصہ نہیں کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَرَدَّدَ مَرَارًا، اس صحابی نے اپنے سوال کو کئی مرتبہ دہرایا۔ اس جواب سننے کے بعد خاموش ہو کے پھر فرماتا اوصنی، مجھے مزید نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول اس کے سوال کے جواب میں دوبارہ فرما دیتے لا تغضب، پھر وہ خاموش ہوتا فردد مرارا، پھر وہ کہتا کہ اوصنی، آپ مجھے مزید وصیت اور نصیحت فرمائیے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارا، یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی مرتبہ وہ اوصنی کا لفظ کہتا مجھے وصیت فرمائیے، اور اس کے جواب میں اللہ کے رسول ہر مرتبہ جواب دیتے ہوئے فرماتے لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ اب یہاں محدثین نے اس حدیث کے اس واقعے کا جو انداز ہے اس پر بحث کی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی صحابی سوال کرتا تو اللہ کے رسول اس کے احوال پہ نظر فرماتے، اسے کیا ضرورت ہے، کیا اس کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی نگاہیں تمام اصحاب پہ رہتی تھی کیونکہ تربیت بھی فرماتے تھے، تو وہ سوال کرنے والا سائل غصے کا تیز تھا، اسے غصہ بہت آ جاتا تھا۔ اب یہاں محدثین نے کہا جب ایسا شخص ہو جو غصے کا تیز ہو اور وہ جب سوال کر رہا ہے کہ اس کی زندگی کی قیمتی نصیحت کیا ہے، ایسا عمل جو دنیا میں بھی اس کو فائدہ دے اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر سوال کے، ہر مرتبہ کے سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ یہاں نصیحت ہے، یہاں نصیحت ہے۔ جب کوئی ایسا شخص ہے جو غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے یا غصہ اس پر غالب آ جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے، اس کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے، اس کا سب سے زیادہ اہمیت والا عمل یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے غصے کو قابو کرے، بعد میں اور نصیحتیں ہیں۔ کیوں؟ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کیوں، آخر غصے میں ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا برائی ہے، ایسی کیا تباہی چھپی ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ بھی فرماتے ہیں لا تغضب، دوسری مرتبہ بھی فرماتے ہیں لا تغضب، تیسری مرتبہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں فردد مرارا، سوال کرنے والا بار بار سوال کرتا ہے اور اللہ کے رسول بار بار ایک ہی چیز کی نصیحت فرماتے ہیں، نہیں تیرے لیے یہی ہے، نہیں تیرے لیے یہی ہے، نہیں تیرے لیے یہی وصیت اور نصیحت ہے کہ تجھے غصے پر قابو پانا ہے، اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟
وجہ یہ ہے کہ علماء ذکر کرتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی آپ لاتعداد پائیں گے اس غصے کے بارے میں، کہ جو شخص اپنے غصے کو قابو نہ رکھ سکے، غصے کا تیز ہو، وہ اس بارڈر پر ہے کہ شیطان اس پر قریب ہے کہ غلبہ کر لے اور اس کی آخرت اور دنیا دونوں اس ایک غصے کی وجہ سے تباہ کر ڈالے۔ کہ ایسا عمل ہے، انسان کو علم ہی نہیں ہوتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، وہ تباہی میں گھر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، بار بار فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ غصہ ایسی بیماری ہے جس انسان میں یہ لگ جائے اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔